اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہا، میں نے جو بھی کمایا دنیا کے لیے کمایا، کبھی یہ نہ سوچا کہ ہمیں یہاں دنیا سے جانا ہے، وہاں پر بھی لے کے جانا ہے۔ کہا کیوں نہ سوچا؟ جب تم سفر پہ نکلتے تھے، گھومنے جاتے تھے، تو سامان سفر رکھ لیا کرتے تھے۔ کہا ہاں، جب ہم سفر پہ نکلتے تھے تو سامان سفر تو ہم لے لیا کرتے تھے کہ 8 دن ہمیں رکنا ہے، تو ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں پانی بھی چاہیے، ہمیں لباس بھی چاہیے، ہمیں بستر بھی چاہیے، ہمیں کھلے چھت کے نیچے رکنے کے لیے سائبان بھی چاہیے۔ ہم یہ سامان سفر لے کر نکلا کرتے تھے۔ تو اس مرد قلندر نے پوچھا کہ یہ جو تمہارا سفر ہے یہ دنیاوی سفر تھا، آج تم آخرت کے سفر پہ جا رہے ہو، تم نے اس کے لیے کیا انتظام کر رکھا؟ اس نے کہا افسوس در افسوس کہ میں نے کبھی اپنی جوانی میں، اپنی اس عمر میں، جس عمر میں ہمیں سفر کا انتظام کرنا چاہیے تھا، اس کو ہم نے یوں ہی گزار دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اصل سفر پہ ہم جا رہے ہیں اور میرے پاس سفر کے لیے کوئی بھی سامان موجود نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر انسان جس طرح ہم اپنے گھر سے سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کے ہاں سے سفر کر کے دنیا میں آئے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، جس طرح یہ تیار ہمارا نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، اسی طرح دنیا بھی ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہمارے دادا، پردادا، والد، یہاں تک کہ پیچھے جتنے چلے جائیں، آئے، چند دن سفر میں رہے، پلٹ کر وہ واپس اپنے وطن چلے گئے۔ ہمارا وطن وہ وطن ہے جہاں سے ہم چل کر آئے۔ یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہاں ہم سفر پہ آئے ہیں، چند سال یہاں رہیں گے، دنیاوی زندگی جینے کے لیے ذریعہ معاش روزی کمائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہم نے اعمال کمائے ہیں وہی لے کر ہم واپس اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے۔ کوئی یہاں رہنے والا نہیں، کوئی یہاں باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ ایک دن زمین بھی ختم ہو جائے گی، جس طرح آپ نے دیکھا ترکی کے اندر، سیریا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سیکنڈ کے اندر بڑی کئی منزل بلڈنگوں کو زمین دوش کر دیا، اور لوگ سوئے تھے وہ سوتے رہ گئے، یہاں تک کہ 10,000 آدمی موت کے منہ میں سما گیا، ہزاروں مکان زمین کے اندر چلے گئے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو موت دینی تھی ان کو زمین کے اندر پہنچا دیا، اور جنہیں زندگی دینی تھی ان کا حال یہ ہوا کہ 4 دن کے بعد، 8 دن کے بعد 9 مولود بچے اس زلزلے سے بچ کر اس زمین سے باہر آئے۔ قرآن کے اندر آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ زلزلے کے بارے میں آیت کریمہ نازل کرتا ہے سورہ جمعہ کے اندر، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ایسے زمین کو ہلاؤں گا، ایسے زمین کو ہلاؤں گا کہ حاملہ عورت جو جن کے بدن میں، جن کے حمل کے اندر بچے ہیں، وہ اگر وقت ہوا ہے تو، اگر نہیں وقت ہوا ہے تو میرا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے دہشت سے حاملہ عورتوں کے بچے دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ ترکی کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وہ جو مولود بچہ ہے
وہ حاملہ عورت ہے، ابھی اس کا بچہ نہیں ہوا تھا، زلزلہ اتنا زبردست تھا، اتنا شدید، اتنا تیز تھا کہ مارے دہشت کے وہ بچہ ماں کے ذریعے ولادت اس کی ہوئی اور ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ بچ گیا۔ وہ منظر یاد کریں، لیکن ہمارا افسوس در افسوس کہ جتنی دیر ہم سنتے ہیں اتنی دیر تو ہمیں یاد رہتا ہے، یا جب ہم قبرستان جاتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے، پلٹ کر جب اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں وہ موت جو آنی ہے، جو برحق ہے، دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو موت کا انکار کر دے۔ تمام مذہب کے لوگ الگ الگ لوگوں کو تو مانتے ہیں، کوئی اللہ کو اللہ مانتا ہے، کوئی اللہ کو واحد گرو مانتا ہے، کوئی اللہ کو گاڈ مانتا ہے، کوئی اللہ کو بھگوان مانتا ہے۔ یہ تمام طرح کے مذہب دنیا کے اندر جینے والے تمام معاملوں میں الگ الگ ہوں گے، لیکن موت کے معاملے میں سب کا اتفاق ہے، سب جانتے ہیں ایک دن ہمیں دنیا سے مر کے واپس جانا ہے۔ طریقہ الگ ہے کہ کوئی قبر کے اندر ہے، کوئی آگ کے اوپر ہے، کوئی کفن کے اندر ہے، بکسے کے اندر ہے، طریقے لاکھ الگ ہو، لیکن موت سب کے پاس آنی ہے، اور وہ منزل موت کی جو ہے وہ آنی ہے۔ یہاں تک کہ میری کیا بساط، میری کیا بساط اللہ کے ولی اس سے نہ بچ سکے، یہاں تک کہ قطب ابدال نہ بچ سکے، بلکہ یوں کہیں اللہ کے تمام نبی جنہوں نے دنیا کے اندر آئے اور موت کا مزہ چکھ کے واپس چلے گئے۔ تو ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے، تو اس موت سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو موت دے دیں، اللہ کے ولی میں اور عام انسان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے ولی اپنی زندگی میں اپنی موت کو موت دے دیتے ہیں، تبھی وہ باقی رہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں موت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ موت کو موت دینا کیا ہے؟ اپنے نفس کو مار دینا، یہی ہماری موت ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کو موت دے دے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور جو اپنی نفس کی جان میں جیے وہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے ولی اپنی نفس کو مار دیتے ہیں، موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی زندہ، لیکن ہم اپنے نفس کے لیے جیتے ہیں، موت پانے